آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مظفر آباد ڈویژن میں 1483 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کی مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جموں کی 6 نشستیں LA 34 جموں 1 سے LA 39 جموں 6 تک، جبکہ ویلی کی 6 نشستیں LA 40 ویلی 1 سے LA 45 ویلی 6 تک پر مشتمل ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ مظفر آباد ڈویژن میں 1483 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جموں کی 6 نشستیں LA 34 جموں 1 سے LA 39 جموں 6 تک، جبکہ ویلی کی بھی 6 نشستیں LA 40 ویلی 1 سے LA 45 ویلی 6 تک پر مشتمل ہیں۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ویکینڈ پر ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ جلد معاہدہ طے پا گیا تو حملہ نہیں ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں آبراہ ہرمز فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہوگی۔ ہر کوئی معاہدے پر کام کرے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا اختیار ہمارے پاس موجود ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ویکینڈ پر ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا ہے۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ جلد معاہدہ طے پا گیا تو حملہ نہیں ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں آبراہ ہرمز فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ویکینڈ پر ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان آیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کیا ہے۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہوگی۔ جلد معاہدہ طے پا گیا تو حملہ نہیں ہوگا۔ معاہدے کی صورت میں آبراہ ہرمز فوری، مکمل اور مستقل طور پر کھولی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہوگی۔ ہر کوئی معاہدے پر کام کرے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا اختیار ہمارے پاس موجود ہے۔ حملوں کی منسوخی سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے ایران پر امریکہ کی جانب سے بڑے حملوں کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے امریکی لائحہ عمل کی وضاحت مانگی اور سعودی ولی عہد نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ کشیدگی میں کمی لائیں اور حملوں سے گریز کریں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق خطے کی دیگر طاقتوں بشمول قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور پاکستان نے بھی امریکہ پر زور دیا ہے کہ کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ قطری ثالثوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکی مندوب سٹیو وٹکاف اور عمانی اہلکاروں سے ہفتے کو بات چیت بھی کی، جس میں آبراہ ہرمز کھلوانے کے لیے معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس مذاکرات میں کچھ پیش رفت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ امریکی جنرل نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے دفاعی سامان اور فوجی اہلکاروں کی تعداد میں کمی سے پینٹاگون کو خبردار کر دیا۔ یورپ میں امریکہ کے ٹاپ جنرل الیکسس گرینوچ نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کو اس وقت محفوظ رکھنا ناممکن ہے۔ خطے میں بحری فوج کی تعداد اتنی نہیں کہ اسرائیل کا دفاع ہو سکے۔ وہ نیوی ڈسٹرائرز کی کمی کے سبب اسرائیل کی بجائے امریکہ کا تحفظ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی اور ترک وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں خبردار کیا تھا کہ امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارحیت میں علاقائی ممالک بھی شریک ہوئے تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی فون پر گفتگو کی۔
ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ان کا ملک آئندہ 2 برسوں میں بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ تمام تر دباؤ اور جنگ کی صورتحال کے باوجود ایران میں انتظامیہ نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ عوام اور تاجروں نے صدر پزشکیان کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور حکومت اگلے 2 برسوں میں بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی مجتبی خامنہئی کے سینئر مشیر محمد مخبر نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ ایک بیان میں سینئر مشیر نے کہا ہے کہ امریکہ معاملے کا حساب فوجی توازن سے کرتا ہے جبکہ ایران تاریخ کی منطق سے جواب دیتا ہے۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو میدان جنگ سے باہر اثرات ہوں گے اور مغربی طاقتوں کی جانب سے 250 سال میں بنایا گیا گلوبل آرڈر تباہ کر دیا جائے گا۔ محمد مخبر نے کہا ہے کہ جب اس نظام کے ستون ٹوٹیں گے تو نہ قیامت کے لیے نہ تو کوئی کمانڈ سینٹر ہوگا اور نہ لوٹ کے لیے کوئی مارکیٹ بچے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی منفرد، آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے جو بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط رہی۔ رپورٹ کریں گی زرمین زہرا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99 سالگرہ کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے پی ایل اے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر زیانگ زی ڈونگ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چین کے دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ، چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے مسلح افواج اور پی ایل اے باہمی اعتماد، غیر متنازع تعاون اور خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں۔ چین کے سفیر زیانگ زی ڈونگ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کے غیر متنازع حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان ہر موسم کے اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آزاد جموں کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے 2 حلقوں کے لیے سکھر میں بھی 2 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے، یہ جانے کی جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی سے۔ یاسر، اس وقت کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2 حلقوں کے لیے آج سکھر میں بھی انتخابات کرائے جا رہے ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول منارہ روڈ پہ 2 پولنگ اسٹیشن جن میں 4 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ بات کی جائے تو دونوں حلقوں کے 17 کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی یہاں پہ استعمال کریں گے۔ اگر پہلے بات کی جائے حلقہ ایل اے 34 جموں 1، اس حلقے میں 14 ووٹرز ہیں جن میں 6 خواتین ووٹرز بھی شامل ہیں، جبکہ دوسرا حلقہ ہے ایل اے 40 کشمیر ویلی 1، اس حلقے میں 3 ووٹرز ہیں، 2 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ 8 بجنے کے ساتھ ہی جو پولنگ کا عملہ ہے اس نے چاروں پولنگ بوتھ میں جو پولنگ باکس تھے وہ سیل کر دیے تھے، تاہم اس وقت تک ایک بھی ووٹر یہاں پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے نہیں پہنچا ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، کیونکہ آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، تو یہ ووٹرز بھی یہاں پہ پہنچیں گے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن جو عام انتخابات میں گہما گہمی نظر آتی ہے اس طرح کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، 30 سے زائد پولیس اہلکاروں کو یہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ 8 بجے پولنگ کا وقت شروع ہوا ہے لیکن اب تک ایک بھی ووٹ یہاں پہ کاسٹ نہیں ہو سکا ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مالکن کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بٹخیلہ میں 4 مہینے سے تنخواہوں اور پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف ملازمین نے احتجاجاً کام چھوڑ دیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے مدثر طاہر عزیخیل۔ جی بالکل، میں اس وقت ٹیم بٹخیلہ میں موجود ہوں، جہاں پر ٹیم ملازمین نے گزشتہ 4 مہینوں سے تنخواہ اور پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف بٹخیلہ بازار سمیت مختلف علاقوں کی صفائی اور ڈیوٹی سے احتجاجاً بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے سبب شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں۔ ٹیم ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم مزید سروس نہیں دے سکتے۔ ڈپٹی کمشنر ملاکن کا کہنا ہے کہ ٹیم ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور بہت جلد ٹیم ملازمین کو تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کے لیے گرانٹ فراہم کی جائے گی۔
کوئٹہ کے علاقے سرینج میں کوئلے کی کان میں ہونے والے المناک دھماکے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. جاں بحق ہونے والے مزید 2 کانکنوں کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد حادثے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 34 ہو گئی ہے. رپورٹ کریں گے سلمان اشرف. کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج کول فیلڈ میں کوئلے کی کان میں پھنسے کانکنوں کو نکالنے کے لیے جاری ریسکیو آپریشن تقریباً 45 گھنٹے بعد مکمل کر لیا گیا. ریسکیو ٹیموں نے کان سے مزید 2 کانکنوں کی لاشیں نکال کر ضروری قانونی کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقے شانگلہ روانہ کر دیں. اس المناک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 3 سگے بھائی بھی شامل ہیں. یہاں پہ جو واقعہ ہے بہت افسوسناک واقعہ ہوا. اس میں تقریباً 34 شہادتیں ہوئے، جس میں 32 ہم لوگوں نے روانہ کر چکے. 2 جو رہ گئے تو آج نکال دے ڈیڈ باڈیز. تقریباً 31 شنگلے کے، جو 3 میتیں ہیں وہ شنگلے سے باہر ضلع کے، یہ سارے سوات کے خیبر پختونخوا کے. اور ہم لوگ کو بہت مشکلات ہیں، ایمبولینس سے مل نہیں رہے تھے. یہاں پہ ایک ہی گاؤں کے تھے، ایک گھر میں 4 بندے تھے، کسی 2 بھائی بھی اسی میں تھے، اور بدقسمتی سے گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پہ جنازہ نہیں پہنچا. ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد کان کو سیل کر دیا گیا ہے. جاں بحق ہونے والے افراد کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں، جن میں 31 افراد کا تعلق ضلع شانگلہ جبکہ 3 افراد کا تعلق ضلع سوابی سے ہے. محکمہ مائنز کے حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے قائم کی گئی انکوائری کمیٹی جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی. ہمارے بلوچستان کے جو مائنز ہیں وہ بہت گیسی مائنز ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جو لیبر کام کرتے ہیں نا اندرون، وہ بھی سیفٹی پریکاشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ٹریننگ بھی دیا جاتا ہے، انسٹرومنٹ بھی ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارے نیچے جو لیبر اسٹاف ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے، اور ہمارے مائنز میں بھی اس ٹائپ کے نہیں ہے نا. جس میں اگر بتاؤں کہ اس ٹائپ کے مائنز ہے، ٹیکنیکلی وہ ساؤنڈ ہے، وہ بھی ان میں بھی وہ ہے. سرنج کوئلہ کان میں ہونے والے دھماکے نے کئی خاندانوں کو سوگوار کر دیا ہے. متاثرہ خاندانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے ترجیحی بنیادوں پر مؤثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ کانکن مستقبل میں ناقابل تلافی سانحات سے محفوظ رہ سکیں. کیمرامین اکمی راجر کے ساتھ سلمان اشرف، جیو نیوز، کوئٹہ. کوئٹہ میں کوئلہ کان میں جاں بحق 30 کانکنوں کو آبائی علاقے شانگلہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ دیکھیے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے سورج میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس کے دھماکے نے ضلع شانگلہ کے 32 گھروں کے چراغ بجھا دیے. جب حق ہونے والے 32 کانکن کا تعلق شانگلہ سے تھا. ان کی میتیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہے، جہاں نماز جنازہ کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. میاکلی سمیت پوری شانگلہ میں فضا سوگوار ہے. اس حادثے میں ایک ہی خاندان کے 2 سگے بھائی، ایک چچا اور ایک بھتیجا، جبکہ دوسرے خاندان کی 3 سگے بھائی بھی شامل ہے. ہر سال ضلع شانگلہ کے درجنوں نوجوان رزق کی تلاش میں کوئلہ کانوں میں مزدوری کرنے جاتے ہیں اور اپنی جان گنوا دیتے ہیں، جس کے بعد ان کے گھروں میں صرف یتیم بچے رہ جاتے ہیں. 27 ڈیڈ باڈیز جو ہے یہ ہمارے ولیج کونسل میاکلی پیرآباد سے. اگر آپ یتیموں کی یہاں ڈیٹا اکٹھا کریں گے تو تقریباً 10,000 سے اوپر ہوں گے صرف کوئلے کان کی. اس بار 32 میں سے 30 میتوں کو آبائی علاقوں تک پہنچا دیا گیا ہے. علاقہ مائندین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کوئلہ کانوں میں مزدوروں کے تحفظ اور حادثات کی صورت میں بروقت امدادی سہولیات کو یقینی بنایا جائے تاکہ آئندہ ایسے المناک واقعات سے بچا جا سکے. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، ضلع شانگلہ. کوئٹہ کے علاقے سورینج میں کوئلہ کان کے دھماکے میں 30 سے زائد کانکنوں کی ہلاکت کا سانحہ کوئی نیا واقعہ نہیں. اس سے قبل بھی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کوئلہ کانوں میں پیش آنے والے متعدد حادثات میں سینکڑوں کانکن اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. راشد سعید کی رپورٹ دیکھیے. 30 جولائی کو سورنج کی کوئلہ کان میں میتھین گیس کے باعث دھماکے کے نتیجے میں 30 سے زائد کانکن جاں بحق ہوئے، جبکہ صرف گزشتہ 1 سال کے دوران صوبے میں 55 سے زائد حادثات میں 100 سے زائد کانکن جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے. 2025 کے پہلے ماہ سنجدی، ہرنائی اور دکی میں پیش آئے 3 حادثات میں 15 کانکن جاں بحق ہوئے تھے. گزشتہ سال 23 فروری کو خوست کے علاقے میں کان منہدم ہونے سے 1 کانکن جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے. 20 مارچ کو تقریباً 240 میٹر زیر زمین ایک کان دھنس جانے کے نتیجے میں 12 کانکن ہلاک ہوئے. جولائی میں دکی کی کوئلہ فیلڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 3 مزدور جاں بحق اور ہرنائی میں میتھین گیس کے دھماکے سے 6 کانکن زندہ جل گئے تھے.
इसी अरसा के दौरान दुक्की की एक और कोयला कान में 2 कारकुन जान की बाजी हारे। एक माह बाद 26 अगस्त को कच्ची के इलाके मच की कोयला फील्ड में धमाके के बाद दम घुटने से 3 कारकुन जाँ बहक हुए। 18 और 19 अक्टूबर को दुक्की और चमलांग में जहरीली मेथीन गैस जमा होने के बायस 2 हादसात में 4 कारकुन जिंदगी से हाथ धो बैठे। इससे कबल मार्च 2011 में भी सोरेंज में मेथीन गैस के धमाके में 45 कारकुन जाँ बहक हुए थे। मई 2018 में सिंधी और मारवाड़ के इलाकों में रूनुमा हुए 2 हादसात में 23 जानें ज़ाया हुई थीं। माइंस लेबर यूनियन के नुमाइंदों के मुताबिक बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिपोर्ट न होने के बायस हकीकी आदाद व शुमार इससे कहीं ज़्यादा होने का इम्कान है। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। लाहौर से जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को जाने वाली सैकड़ों बसों के लिए 2015 में कायम किए गए जिना बस टर्मिनल की मिसमारी तेज़ी से जारी है। रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। टर्मिनल से 7 कंपनियों की रोज़ाना 400 से ज़ायद बसें जनूबी पंजाब और बैनुल सूबाई रूटों पर जाती हैं। ई बस डिपो की तामीर के लिए 20 जून के बाद अड्डा, इंतज़ारगाहें, शॉप्स, वाशरूम और बसों की बेस मसमार कर दी गई। बुकिंग क्लर्कों का कहना है कि उन्हें कोई मुतबादल जगह नहीं दी गई। मुल्तान रोड पर टेंट लगाकर बैठे हैं, बिजली का भी बंदोबस्त नहीं। ठेकेदार अड्डा गिराने के बावजूद बदस्तूर रोज़ाना 15 लाख रुपए से ज़ायद फीस वसूल कर रहा है। बारिश आंदी मुकम्मल कपड़े भेज जाते, सवारियां बेचारी अपना भेज जाती, कोई बहुत बुरा हाल है जी। अड्डे नूं उन्हां पट छड्डिया मुताबक जगह भी नहीं देंदा अड्डे बच्चों ਨੂੰ ਮਸਨ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। अपनी मदद आपके तहत हमने ये टेंट लगाए हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई। मुसाफिरों और वैगन ड्राइवरों का कहना है कि धूप में सवारियों का इंतजार करना पड़ता है। बारिश और हबस में ख्वातीन और बच्चों का बुरा हाल होता है। हुकूमती बेहिसी पर मातम करने को दी जाता है क्योंकि वो अड्डा खत्म करने से पहले मुतबादल जगह की मनसूबाबंदी नहीं कर सकी। अड्डा ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, अंदर वाला सारा टुटिया पिया ते ਅਸੀਂ ਵਿਆੜੀ जाना है, ਵਿਆੜੀ तो अगे भी जाना है ते बड़े तंग होकर जाने हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि नए टर्मिनल में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के जदीद डिपो के साथ गिराया गया बस टर्मिनल भी दोबारा तमीर किया जाएगा। 78 करोड़ रुपए से यह मनसूबा 4.5 माह में मुकम्मल होगा। तकालीफ के लिए मुसाफिरों और बस वालों से मदद खां हैं। बिलाजवाद अड्डा फीस वसूली भी खत्म की जाएगी। लाहौर में ठोकर न्याज बेल के करीब जिना बस टर्मिनल गिराया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों, ट्रांसपोर्टरों और बुकिंग ऑफिस के अमले को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि बसों के अड्डों की मुतबादल जगह फराहम की जाए, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें भी बैठने के लिए सायादार जगह फराहम की जाए। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के ज़िला वस्ती में कायम पोलिंग स्टेशन में जम्मू 1 और कश्मीर वैली 1 की नशिस्त पर पहला वोट कास्ट हो गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान से। किरण, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज सुबह 8 बजे जो है ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है। उससे पहले जितने बैलेट बॉक्सेस थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जम्मू 1 और कश्मीर वैली 1 की जो 2 नशिस्तें कराची में जिनके वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं, उनके लिए तकरीबन कराची भर के 7 अजला में जो है वो 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर जम्मू 1 और कश्मीर वैली 1 के पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। और सुबह ही हमने यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना जो वोट है वो कास्ट किया है। आज सुबह जो ये 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ है वो शाम 5 बजे तक इसी तरह जारी रहेगा। और यहाँ पर ये जो 2 नशिस्तें हैं इसके वोटर्स सिर्फ कराची में नहीं हैं बल्कि सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान और पंजाब के अजला में भी मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, दोनों हल्के काफ़ी बड़े हैं। ताहम कराची में अगर हम वोटर्स की बात करें तो जम्मू 1 पर 698 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं कराची के 7 अजला में हैं। इसी तरह अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की कराची में तादाद है वो 4200 है। और ये अमल जो है वो पोलिंग का वो 5 बजे तक चलेगा, जिसके बाद काउंटिंग का अमल शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण खान अपडेट करने के लिए।